ڈاکٹر مجیب نہیں آیا آج؟ نوٹس تو میرے پاس سامنے پڑے ہوئے. اچھا یہ میں نے گاؤن اس لیے پہنا ہوا ہے آج کہ صبح کل رات کوئی نہ کوئی آدمی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے جس میں مارجن ہوتی ہے، مارجن. تو وہ اتنا شارٹ ٹیسٹ ہے میرا مارجن ٹیسٹ کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے ایک دم کچا کچا گلا ہو کے نزلے کی طرف رجحان نہ ہو. تو کل پرسوں ایک دفعہ پہلے ہوا تھا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا فوراً، اب پھر ہو گیا رات. تو میں ڈر گیا کہ یہ ڈیولپ ہو گیا تو پھر بڑی مصیبت ہے. اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، کئی دن کھوں کھوں کرنا، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے، کبھی گلے میں بیٹھ جائے، کبھی کھجلی بن جائے. تو اس لیے میں نے وہ کھائیں دوائیں اپنی کر دی تھی نا تم سے، لیکن ان کا پورا نہیں فرق پڑا. پھر رات کو آدھی رات کو اٹھ کے مجھے نیٹرومیور کا خیال ہے، اس سے مجھے فرق پڑتا ہے. تو ایک دو خوراکیں تھیں بالکل غائب ہو گیا صاف. لیکن سردی کا بھی احساس تھا، اس لیے اچکنس کی نسبت یہ زیادہ وارم ہے کشمیری چوہا ہے نا. یہ میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا حال ہے آپ کا؟ اچھے ہیں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک پیپر لکھا ہے میرے کہنے پر، وہ ہے کینسر کے متعلق مختلف اصطلاحیں، مختلف اعضاء کا کینسر، مختلف نوعیت کا کینسر اور اس کی پہچان وغیرہ. کیونکہ ہم ہومیوپیتھی میں علامتوں کے اوپر دوا دیتے تو ہیں، مگر اگر پتہ لگ جائے کینسر کی علامتیں کیا کیا ہیں تو زیادہ فائدہ ہے. اور آنکھیں بند کر کے اندازے لگا کر علاج کرنے کی بجائے ان کے سسٹم سے بھی دیکھ لیں کہ کون سی بیماری ہے. اس لیے یہ پیپر ہے جو ڈاکٹر صاحب خود پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس وقت تک میرے پاس کوئی ہے کام تیار؟ زنکم صاحب تو ہو گیا تھا نا جی؟ ہاں کارسینوسن پڑھی ہے میرے پاس. کارسینوسن کے تعلق میں تو یہ لایا ہوں، میرا خیال تھا یہ دونوں کو اکٹھا کروں گا، وہ سنائیں گے تو پھر ہم کارسینوسن کا مطالعہ کریں گے. تو جب تک ہم اس کا آخری صفحہ کر لیتے ہیں زنکم کا. ایک میں نے بتایا تھا آدھی رات کو ہوم سکنس، یہ اصل میں غلط غالباً میرے سے ترجمہ ہو گیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایٹ مڈ نائٹ، اس میں تھا انکریزنگ ٹورڈز مڈ نائٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ شام کو یہ سکنس شروع ہو جاتی ہے اور آدھی رات تک پھر یہ بڑھتی رہتی ہے. ٹیمپلز کی ہیڈیک کا میں بتا چکا ہوں. ٹوتھ کا دانت کی درد کا بتایا تھا. کیا خاص علامت ہے اس کے دانت کی درد کی؟ اوپر کا مولر. ہاں میں نے کہا تھا مجھے یقین نہیں کہ یہ وہی ہو سکتا ہے کسی ایک پروور کے کو پہلے ہی وہاں تکلیف ہو، لیکن آپ تجربے میں لا کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا. برننگ آف اسکیلپ بتا چکا ہوں. پیٹ میں درد، اور یہ بات آپ کو خاص طور پر بتائی تھی جو آپ کو یاد رکھنے کے قابل ہے. زنکم سلف ان دواؤں میں سے ہے جیسے آئرسٹینکس ہے، اور ہر وہ دوا جس میں ہائپر ایسیڈیٹی کا رجحان ہو، یعنی معدے کا تیزاب بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کے نتائج مختلف مریضوں میں مختلف طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اسپیزم ضرور پیدا کرتے ہیں. اور یہ دوا زنکم سلف بھی انہی دواؤں میں سے ایک ہے. اس لیے اس کے پیٹ کا درد بھی کچھ اپینڈیسائٹس سے ملتا ہے، اور اجتماع اکٹھا گچھا ہو جانا انتڑیوں کا. تو چند دوائیں جو ہیں ایسڈ ہائپر ایسیڈیٹی کے حوالے سے آپ کو یاد رہنی چاہیے. اور اس میں روبائنا بھی ہے، یا روبینا کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے ہاں؟
روبائنا ہی ہو. آپ کی بیگم روبینہ پڑھا تھا کہ روبائنا پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. روبائنا. روبینہ تو اردو نام ہے ایک، اس لیے زبان پہلے روبینہ آتا ہے، مگر ہے روبائنا تلفظ اس کا. تو جتنی بھی ہائپر ایسیڈیٹی کی دوائیں ہیں ان کو ایک گروپ کے طور پر یاد رکھیں، تاکہ معدے سے تعلق والی بیماریاں اور پیٹ درد کی تکلیفوں وغیرہ میں وہ آپ کے فوری طور پر کام آئے. اور عام طور پر جن لوگوں کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے ایسیڈیٹی کی، ان کو سردی کا دورہ بھی پڑتا ہے. یہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ان کو اچانک سخت جسم ٹھنڈا اور سردی، اور وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو ہائپر ایسیڈیٹک بیماروں میں جن میں تیزابیت زیادہ ہو، اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تیزابیت میں ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی دیا جاتا ہے HCl، اور ہائیڈروسلفورک ایسڈ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس گروپ کو اپنے طور پر مطالعہ کر کے اکٹھا پیش نظر رکھا کریں. بعض اس کی علامتیں اتنی اس سے مل رہی ہیں آئرسٹینکس سے کہ میں اس کو آئرسٹینکس کے کاغذات اکٹھے کر لوں کہ غلطی سے ایک کی علامت دوسری میں نہ بتا دوں. اچھا کیا آئرسٹینکس میں مکس ہو گئی ہے؟ میں مولر کی میں ابھی چیک کر رہا ہوں، اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں. ان کی علامتیں جو کہ ملتی ہیں، اس لیے آدمی بے تکلف اس کے مطابق ہی اظہار کر دیتا ہے. مگر ایک کی علامت دوسری میں نہ چلی جائے، یہ ضروری ہے. ان کے صفحے درست کر لوں، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. آئرسٹینکس میں آپ کو بتایا تھا، وہ جو شیٹر کرنے کا دماغ میں عورت یہ دیکھتی ہے، مینٹل زنگم سیلف میں ہے نا. تو یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ صفحے ادھر بدل گئے ہیں. اب ٹھیک ہوگا. یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، تو اس وقت مجھے خیال ہے کہ صفحہ بدل گیا ہے، یہ آئرسٹینکس کا صفحہ ہے. مجھے بعض علامتیں ایسی ہیں تھیں جو اسی میں ہیں. اب ٹھیک ہو گیا، اچھا ہوا، الٹ پلٹ صفحوں کا ٹھیک ہو گیا. اب زنکم سیلف کا آخری صفحہ ہے 6 5. اب 2 4 بھی کٹھے ہو گئے ایک جگہ. ہاں بشار صاحب آپ نے کیا ترکیب کی ہے؟ ایک میں پیرا اوپر کا پڑھتا ہوں، ماؤتھ والا دونوں کا. فوراً بتائیں کہ کون سا صفحہ کس کا ہے. پتہ لگ جانا چاہیے، امیڈیٹلی سمجھ آ جائے گی. ماؤتھ پین ان لیفٹ اپر سیکنڈ مولر. ٹھیک. اور دوسرا ہے اریٹیشن آف ہول بکل ممبرین، ویری سار ٹیسٹ.
کیوں زنک کم کا کیوں ہے؟ ہاں آئرس ہی ہے، بالکل غلط. یہ چیک کر رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹینکس ہے وہ شدید تیزابی ہونے کے باوجود کھٹاس محسوس نہیں ہوتی، بلکہ برننگ ہوتی ہے صرف. اس لیے کھٹاس سنتے ہی آپ کو دماغ میں آنا چاہیے تھا کہ وہ آئرس نہیں ہے. ہو گیا نا ٹھیک؟ یہ اس کا 4 ہے. اچھا وہ غلطی کے ساتھ یادداشت درست ہو گئی سب کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا انتظار کر رہے تھے، جو ہم ڈیلی کر رہے ہیں نا، وقت ضائع کر رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں. نہیں معافی سب ساری دنیا سے مانگے. یہ جو ہم نے چھیڑچھاڑ شروع کیے نہیں، یہ وقت گزارنے کے لیے ہے. میں نے سوچا تھا کہ کارسینوسین پڑھانے سے پہلے آپ کا وہ لیکچر ہو جائے جو میرے کہنے پہ آپ نے تیار کیا ہے. وہ کافی لمبا چوڑا اس میں. ہاں لمبا چوڑا کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا شروع ہو جائے. اچھا جی میں لے سکتا ہوں. ہاں اسی لیے لے کے آپ کے لیے اگر کوئی عذر نہ رہے بس. اس کے بعد کارسینوسین پڑھائیں گے تو زیادہ اچھی طرح یہ سمجھ بھی آئے گی اور اصل مقامات پر اس کے دھاگے باندھ دیں گے. مریض باندھ یعنی ہمارے شاگرد باندھیں گے. کافی بڑا مضمون ہے بی جین کا. بی جین پبلشرز ہیں. اور لکھنے والا کون ہے؟ یہ فرینچ ڈاکٹر ہے. اچھا فرینچ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. ان سے میں نے کہا تھا کہ ایسی کتاب ڈھونڈیں جس میں کارسینوسین کے اوپر خاص تھیسس لکھا گیا ہو، کیونکہ اس میں ہمیں کینٹ میں یا بورک میں کارسینوسین پہ کچھ نہیں ملتا. ذکر ملتا ہے لیکن اس پہ پورا تھیسس نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا منصور حفیظ بھٹی صاحب کا میں ممنون ہوں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور انہوں نے شری بیگم نے جو مستقل انتظامی امور میں محنت کی ہے وہ تو حیرت انگیز ہے. ساری مشینری نئی پوٹنٹائز کرنے والی، میٹھے کے گولیاں بنانے والی اور ملتے جلتے شیشیاں، ساری ریسرچ انہوں نے شروع کی ہے. اور پھر مختلف جگہوں سے جو انفارمیشن پول ہوتی رہی، جرمنی سے کوئی فیصلہ آباد وغیرہ سے، وہ میں ان کے اوپر یہاں اکٹھی کرتا رہا ہوں. تو اس لحاظ سے وہ جتنے بھی مراحل تھے ہماری اپنی مقامی انڈسٹری بنانے کی، یہاں تک کہ قانونی اجازتیں لینا اور حکومت سے باقاعدہ اپروول اور دوائی بنا کے اس کو یہاں ڈسپینس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت سخت قوانین ہے یہاں. اور اگر کوئی ہم یہ سمجھ کے کہ ہماری جماعت کا معاملہ ایسا کر بیٹھتے تو پھر پکڑ سخت ہوتی ہے، جرمانہ بھی کافی پڑتا ہے. اس پر بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ ریسرچ کریں. چنانچہ ایسے ایم جی مل گئے جو واقف تھے اور وہ تمام مراحل خدا کے فضل سے طے ہو گئے. آج کی خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں رجسٹریشن کے بعد وہ نمبر مل گیا ہے جس کے ذریعے اب ہم دوائیں بنا کر آگے بیچ دیں، مفت دیں، جو بھی ہے، مگر اتھارٹی نے ہمیں پاس کر دیا ہے کہ آپ کو اجازت ہے. اس کے لیے بہت کافی محنت کرنی پڑی. شیشیاں بنانی، نمونے، صحیح انفارمیشن کے فائل بھرنے، فارمز بھرنے، اور یہ بتانا کہ یہ ہمارے سیفٹی میجرز ہیں. اور پھر امپورٹ لائسنس کے تعلق میں بڑی محنت کرنی پڑی ہے. یہاں جو چیز 50 لاکھ سے کم میں نہیں مل سکتی، شاید زیادہ ہی ہو، جو سامان جو ہم نے لیا ہے. ہو سکتا ہے 50 لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں، ڈالرز کی نہیں. ہو سکتا ہے 1 کروڑ کی بھی ہو. کیوں جی؟ 1 کروڑ کی لگ بھگ ہوگی. 2 لاکھ پاؤنڈ کی تو ہوگی نا. 2 لاکھ تو آسانی سے ہوگی. اتنی مشینری، اتنی مختلف چیزیں منگوائیں. اگر یہاں سے یورپ کی مارکیٹ سے لیتے
تو اس پہ 2 لاکھ پاؤنڈ میں لگنے تھے، وہاں 1.5 لاکھ روپے میں ہوا ہے سب کام. ہاں، اس لیے کہ وہ ماہر ہیں، احمدی ڈاکٹر فیصل آباد کے، بڑے ذہین اور خود اعتماد. باوجود اس کے کہ وہ ٹیکنیکل آدمی نہیں تھے، ویسے انہوں نے از خود مشینیں بنائیں اور بہترین خودکار مشینیں بنائیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو، اور اس فائدے سے، اس تجربے سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے اب جو انہوں نے جماعت کے لیے بنائی ہیں چیزیں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں. ان کو خدا نے ملکہ بخشا ہے کہ وہ مارکیٹ سے بنے بنائے پرزے تلاش کر لیں، وہاں ورنہ ناممکن ہے کہ ایک مشین کے تمام پرزے کو خود تیار کرے. اس کے لیے تو جو انڈسٹری لگے گی وہ 1 کروڑ روپے سے کم نہیں لگ سکتی، پھر اس کے بعد مزید اخراجات شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ حکمت کا کام کیا ہے، وہ مارکیٹ کے واقف ہو گئے ہیں، اپنے مشین کے لیے جو دماغ میں پرزہ ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ موٹر کا پرزہ، کہیں کسی اور چیز کا، کسی سنگل مشین کا، جو بھی مل جائے اس کو فٹ کر لینا اور استعمال کرنا، یہ ان کا خاص فن ہے. تو بنے بنائے یورپین یا ویسٹرن یا جاپنیز اعلیٰ درجے کے پرزے استعمال کیے ہیں، وہ خراط پہ نہیں بنائے ہوئے، اور جو مین باڈی ہے جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خود انہوں نے وہاں بنوائی ہے. تو آخری اطلاع یہ ہے کہ ہر چیز تیار ہے. جی ہوں، کل جی ان سے بات ہوئی تھی، کل ہی تو کہہ رہے تھے جی بس اب ہم کاغذات جیسے یہ ملیں گے. جو باہر مردوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیے، یہ محنت یہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ان کے اوپر میں نے ایک سپرنٹینڈنٹ بٹھایا ہوا ہے گھر کا ہی، وہ چینی بیگم، کیونکہ فیصلہ اس کا زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمیشہ جب یہ کوئی مسٹیک کرنے غلطی تو کہتے ہیں یہ نہیں، میں جانتی ہوں البتہ کہ یہ منظور کر، وہ یہ پسند کریں گے، اور ایوری ٹائم شی از رائٹ، ایوری ٹائم ہی از ناٹ رائٹ. لیکن ونس ڈیسائیڈڈ، جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے پھر ماشاءاللہ یہ پھر شیروں کی طرح آگے بڑھتے ہیں کام کرنے میں، ہم تھک بالکل. تو یہ ہے ہمارا جو شکریہ ڈیو ہے ان کو. ساری دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کام چل رہا ہے. کتنی دیر ہو گئی اب اس کو کام کو؟ تقریباً 6 مہینے ہوتے ہیں اس میں مشینوں کے ہاں، پروجیکٹ. 6 مہینے میں بہت بڑا کام ہوا ہے. 6 مہینے سے پہلے 3-4 مہینے ریسرچ کے تھے، اس میں ہم نے جرمنی کے جماعت کو بھی لکھا، دوسرے لوگوں کو جو ان سے رابطے میں آئے، اور پھر تمام بڑی بڑی کمپنیوں سے خط و رغبت کی، اور احمدیوں کو جو اس کام کے واقف تھے، غیر احمدی ڈاکٹرز کو جن کو میں جانتا تھا، ان کو خط لکھے کہ آپ جو بناتے ہیں یہ پوٹنٹائزر یہ کہاں سے لیتے ہیں، اور یہ مشینیں، یہ گولیاں بنانا، یہ سب جھگڑا. تو اکثر نے یورپ کی کمپنیوں کا بتایا، اور جو یورپ کی کمپنیاں تھیں ان سے رابطہ ہوا تو پرائسز تو آسمان سے باتیں کر رہی تھیں. اور ایک کمپنی سے، جرمنی سے، جو بہت اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ معیار کی ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس کے باوجود پورا فل آٹومیٹک نہیں ہے اور قیمتیں بے شمار. میں نے وہاں وفد بھیجا کہ آپ بتائیں کہ وجہ کیا ہے اتنی قیمتوں کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں مانگ تھوڑی ہے. یہ انڈسٹریلائز ملکوں میں بنیادی یہ اصول ہے کہ اگر ایک چیز کی مانگ زیادہ ہوگی تو جو ابتدائی خرچ کرنا پڑتے ہیں وہ تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ابتدائی انڈسٹری کو بنانے میں جو خرچ آتے ہیں وہ لاکھوں پر پھیل جاتے ہیں. تو ہمارے کہتے ہیں ہمارے خرچ 10-15 پہ پھیل گئے صرف. اس لیے یہ آلموسٹ اسپیسیفک آرڈر کی چیز ہے. اس کے لیے پورا پیرافرنیلیا مشینوں کو بنانا کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے جب تک ہمیں یقینی آرڈر نہ ہو اسے تو ہم اتنے خرچ برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجھے سمجھ آئی کہ وہاں کیوں سستا ہو، یہاں کیوں مہنگا ہے. وہاں انہوں نے یہ حکمت کی ہے کہ ساری چیزیں یہ تو خود بناتے ہیں نا، انہوں نے بنانے کی بجائے جگہ سے ڈھونڈی ہیں، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، اور ذہین ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر دلدار ہے نا ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کام اپنا بھی چلایا ہے. ہمیں بھی وہ چیزیں مہیا ہو جائیں گی. جب وہ آ جائیں گی تو اتنی سستی ہو جائیں گی ہماری دوائیں. اب ہمیں 22 پاؤنڈ یا 23 پاؤنڈ کا
1 किलो है या पाउंड? 1 लीटर है जो। नहीं, गोलियां लीटर नहीं बोलता हूँ, किलो, हाँ, किलो 1 किलो में मिलती हैं। वो जो हम रोजमर्रा देते हैं ना, 6x वगैरह की, और उसको हम अपनी मर्जी से ना 12x बना सकते हैं ना 30x बना सकते हैं, क्योंकि उसको बाकायदा घोटना और उतना पल्वराइज करना जो ज़रूरी है इसके लिए, वो हमारे इंसान की ताकत नहीं कि हाथों से करे। तो वो सब करने के लिए मशीन आ रही है ना हमारी, है जो जितनी चाहे पोटेंसी बनाए आप। मैंने बात बड़ी बड़ी कंपनियों से पता करवाया तो मैं हैरान हो गया कि उन्होंने यहाँ इंग्लैंड में भी वो औरतें बिठाई हैं घोटने के लिए। आप भी गए थे ना? आप भी थे एक रिसर्च में, हाँ। और एक और जरिए से भी जो करीब रहते थे उनसे भी पता करवाया था मैंने। तो सारा सिस्टम यहाँ का अभी तक मैनुअल है और बेहद में, तभी बेचारे फिर इतनी कीमतें चार्ज करते हैं। मीठे की 22 पाउंड फी किलो मीठे की कीमत होना ये नाकाबिल फहम है, मगर जो सिस्टम आप देख रहे हैं इनकी वेजेस बहुत हैं, इनको घोटने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता होगा, फिर वो मसल बनाने के लिए तो दवाएं भी देनी पड़ती होगी। तो अब वहाँ से बना बनाया हमें ऑटोमेटिक मिल गया है, उसे फिक्स करें किस पोटेंसी में, तो वो जितना चाहे मीठा घोटता जाए। वो कीमत इतनी सस्ती है कि अभी बतानी भी नहीं तो खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जज़ा दे इनको और सबको जो किसी मरले पे काम आए हैं, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, कोई आप इंग्लैंड वाले दूसरे दोस्त भी हैं बात। तो अब हम तैयार हैं इंशाल्लाह। और दूसरी खुशखबरी ये है कि किताब भी तकरीबन तैयार है। इनकी टीम जो है ना हमारी, नईमा खोखर और फरत वाकर, और इनके साथ 2 और हैं ऐसी टीम, तो उन्हें ज़्यादा बड़ी कर दी थी, मगर अब मैंने सोचा कि इसको महदूद कर दें, क्योंकि बड़ी टीम के फ़ायदे की बजाय नुकसान हुए हैं। जितनी बड़ी टीम हो उनका खुलासा बनाने का अंदाज ज़्यादा होता जाए, मुख्तलिफ फैलता जाएगा। उनको फिर इकट्ठा करना और एक जगह एक मिजाज का खुलासा तैयार करना, फिर एक आदमी की मेहनत। तो अगर से बड़ी बड़ी काबिल ख़वातीन इनको दी गई थी, मगर उनके अंदाज अब नहीं रहे। तो मैंने जब इनसे पेपर्स मंगवाए देखा तो फिर मैंने सोचा कि गलत फैसला हो गया था। वक्त का हमें इंतज़ार करना चाहिए था, आदमी थोड़े लगाने चाहिए थे। तो अब मेरा ख्याल है 4 आदमी काफ़ी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, या 3। क्यों नहीं, आपका क्या ख्याल है? आपको तजुर्बा है दोनों को। क्यों फरक, कितने आदमी चाहिए तुम्हें साथ टीम में, जिससे तुम लोग तसल्ली से गुजारा कर सको, ज़्यादा बोझ के बगैर? वक्त कुछ लेना तो लो बेशक शायद। मैंने सोचा था कि जो मैं लिखती हूँ, हाँ, वो मैं लिख के बाजी नईमा को दे दूँ। ठीक है। तो ये उसको पढ़ लें, उसको गलतियाँ भी उसकी कर लें, और जो इस्लाह जो भी, फिर उसके बाद ये डॉक्टर बिशारत साहब को पास कर दें। डॉक्टर बिशारत तो ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ भी लिंक है ना ये मुस्तकिल, इनका ये और इनका तजुर्बा काफ़ी है। पहले भी इन्होंने बहुत हेल्प की है, वो स्पेलिंग्स और दूसरी गलतियों वगैरह। मेरी अंग्रेजी स्पेलिंग फारे में नहीं उर्दू तक ही रहो। इंग्लिश स्पेलिंग की गलती निकाल, क्या? मेरी हर स्पेलिंग की गलती ये निकाल देते और तुम मान गई? अल्लाह को जाके अब क्या करें। अंग्रेजी स्पेलिंग की गलतियाँ ये निकालते थे? कई दफ़ा होती थी, नहीं होती तो मुझे यकीन नहीं होती होंगी, फिर मैं डिक्शनरी लेकिन निकालने पे यकीन नहीं। पता नहीं क्या कर बैठे तुम दोनों मिलकर आप। वो डिक्शनरी से भी चेक कर इनकी स्पेलिंग में मिसालें नहीं सुनाई आप लोगों को। बाहर उर्दू के फनकार हैं, कबूल है उनको अल्लाह की तरफ से। अच्छा, और अब बताओ, ये फैसला हो गया फिर? 3 या 4 चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? मददगार बता दो अभी। हुजूर, इन्होंने जो मुझे कहा वो यही कहा कि मैं लिख के आपको दे दिया करूंगी, और आप कौन? इसी तरह किन्होंने? फरत ने कि जो वो तो हो गया ना। जी, तो आप तो किनारों पर 3 भी की लिखना। टीम काफी है या और चाहिए आदमी कोई? जी दे दें एक इंडेक्स। नहीं, दे दें नहीं एक तो और दे दीजिए। अपना बताओ। जी एक और। कौन? हुजूर, सभी अच्छी हैं। ये यही औरतों की कमजोरी है ना, अखलाक की जरूरत नहीं। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, इसमें जज्बात की या कोई बहस ही कोई नहीं है। श्री बेगम। ठीक है,
تم چاروں کافی ہو اب. تو شری بیگم کے اوپر دوسرا جو لوڈ کافی ہے میاں کا, اس کو سنبھالنا اور ہر وقت نگرانی رکھنا, اس پہ فرق تو نہیں آئے گا. تو شری بیگم ٹھیک ہے, بس میک اٹ 4, ٹیم آف 4, ٹھیک ہے. اور جو میں نے کل نشاندہی کی تھی بعض اسقام کی, وہ آپ نے نوٹ کر لی ہے. میں تفصیل سے پڑھ کے ڈاکٹر بشارت صاحب کو لکھا دوں گا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ٹیم ممبر ہیں نا؟ ٹھیک. ان کو میں نے ایک کاپی دے بھی دی اس کی کر اچھا, کے نا جی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اب ڈاکٹر صاحب شروع ہو جائیں. وہ ہو بھی نہیں آپ, میں سمجھا تھا آپ تیاری کر رہے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں. بغیر پڑھے لکھ گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ انگریزی میں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں, اردو میں ہی. اردو میں ٹھیک ہے جی. یہ کینسر بہرحال یہ عام ایک مضمون ہے جو بہت سے لوگ بہرحال جانتے ہیں, لیکن اس کی جو وجوہات ہیں یا مختلف جو جسم کے حصوں پہ اثر انداز ہوتا ہے, یہ وہ اس کے متعلق زیادہ تفصیل سے نہیں لوگ جانتے. اس صورت میں عرض کروں گا کہ کینسر ایک اس سے پہلے صرف سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ جس طرح اگر ایک انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے اور وہ پھر قدرت اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ جتنے کرتی ہے اس کو, جی جتنے ضرورت ہوتی ہے جتنے سیلز کی یا خلیوں کی وہ اتنے موجود ہوتے ہیں جب, اور وہ خود بخود وہ نظام جو ہے وہ کر کے, اور جب وہ اس کی پوری طرح مندمل ہو جائے زخم تو وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے کام. لیکن اس میں کینسر میں یہ ایک خرابی ہے کہ جو ایک سیل جسے کہتے ہیں کہ وہ دی سیلز بیکم میڈ, وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا کہاں کھڑا ہونا ہے. تو وہ پھر 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 اس طرح بڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ درست نہیں کہ صرف چوٹ والی جگہ پہ. میں نے وہ صرف مثال کے میں اس سے کہہ رہا ہوں مثال سے غلط فہمی نہ ہو جائے. جی یہ جو سیل ہیں یہ صرف پاگل نہیں ہوتے بلکہ کننگ اور باغی ہیں اصل میں. مور دین بیڈنس دا ریبیلیس, ٹھیک ہے, ریبیلین از دی ورڈ, اینڈ فار مور کننگ دین دا فزیشنز اینڈ سرجنز. ایک جگہ سے ان کو دباؤ, انہیں ضرور کک بیک کرنا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ ہمیں بتائیں اب اس طریقے پہ کہ کینسر کے جو مختلف حصوں پر دوبارہ ابھرنے کے احتمالات ہیں, ان کے متعلق ڈاکٹروں نے اب تک کچھ گروپس بنا ہوئے ہیں. کہ کڈنی کا کینسر اگر ہو اس کو دبایا جائے تو اس کی سیکنڈری لنگز میں یا کسی جگہ کہاں کہاں داخل ہوگی اور کہاں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی, اپنے دائرے میں رہتی ہے. میرا یہ نظریہ تھا کہ دائرے میں نہیں رہتی, اس دائرے پر بھی اگر آپ قابو پا لیں تو کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ بنیادی طور پر کینسر کا مزاج باغیانہ ہے اور ساری جسمانی طاقت بغاوت کر رہی ہے, اور وہ حاوی ہے سارے اعضاء پر, ہر سب خلیوں پر. اس لیے کسی اور جگہ پر تجربے میں آ چکے ہیں, میرے اب یہ بات تجربے میں آ چکی ہے کہ یہ ان دائروں سے پھلانگ گئی ہے. اب ڈاکٹروں کو تسلیم کرنا پڑا کہ ٹھیک بات تھی. یہ ہے اس کا مزاج. اب اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, کون سا کینسر کیا کہلاتا ہے, کہاں تک پھیلاؤ کرتا ہے, یہ آپ شروع کر دیں. آپ ٹھیک ہے حضور. اس میں حضور بنیادی طور پر اس کے 3 اقسام بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں سارکوماس. جی سارکوما. دے رائز فرام دی کنیکٹیو اینڈ سپورٹیو ٹیشو. وہ شروع کر دیا. ان خلیوں کے جو جوڑنے کے جو سیمنٹ ایک قسم کا ہوتا ہے جسے ہم کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ اس ٹیشو سے یہ کینسر ابھرتا ہے. اس کو سارکوما. دھاگے جسم کے ایک حصے کو دوسرے سے باندھتے ہیں, وہ سیمنٹ تو ایک قسم کے مسالہ تھا نا, راستہ کی مراد ہے کہ وہ زندہ بائنڈنگ چیزیں جو باندھنے والی ہیں
ان کا کام یہی ہے کہ ایک حصے کو دوسرے سے باندھے رکھیں، اس ان پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ جی ان کا، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور جو ٹیشوز ہیں جن کا مثلا ہڈیاں ہیں، جی کارٹلیج، جی اور یہ جو نرو ہے، جو اعصابی دھاگے، جی یہ ہیں. پھر یہ جو بلڈ ویسلز ہیں، جی. خون کی جو شریانے اور شریانے بھی جی اور کیپلریز بھی، جی جو خون کے جتنے بھی خون پہنچانے والا نظام ہے، اس کا ایپریٹس، اس کا جو نظام ہے وہ اس کے ساتھ تعلق ان رکھتا ہے. سب کو سارکوماز کہتے ہیں. یہ سب سارکوما ہے. جی حضور، اس میں مسل بھی آ جاتے ہیں، ہڈیاں، کارٹلیج اور عضلات اور خون کا نظام اور اس کے ڈھانچے جتنے بھی ہیں اس میں. جی، اور مسلز از ویل، Muscles، ہاں. اور فیٹ، یہ ساری. فیٹ تو فیٹ میں بیجان چیز ہوتی ہے یہ اس میں بھی حضور، لیکن یہ اس میں جو فیٹی ٹیشو ہے نا جس سے بنتا ہے، ایک تو فیٹ ہے نا جو گھومتی ہے، کولیسٹرول وغیرہ، ٹھیک ہے. ایک ایک جو فیٹ ہے اس کام آتی ہے ٹیشو کے اندر ہوتی ہے، سبکوٹینیس مثلا ڈھانچے بنانے میں کام آتی ہے، جلد کے نیچے مثلا، بالکل ٹھیک ہے. یہ فیٹ اس کے بھی جو اس سے جو ابھرے ہیں ٹھیک ہے. کینسر. فیٹی ٹیومرز بھی ہوتے ہیں، جی حضور. یہ اسی حصے سے تعلق جی رکھتے ہیں. تو وہ اکثر تو نان کینسرس ہوتے ہیں. بالکل، وہ لائپوما جنہیں کہتے ہیں ہم، جی. وہ کینسر. یہ میں عرض کروں گا کہ بعد میں بہت سے جو کہتے ہیں کہ 80% جو ہیں وہ کینسر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اتنے ٹیومر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور جو کارسینوما جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو پہلا کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ سارکوما. سارکوما SARCOMA. ہاں، اس کو ایس اے پر اسٹریس ہے یا کوما پہ اسٹریس ہے؟ سارکوما یا سارکوما؟ سارکوما، آر بھی کہتے ہیں. اور تو آپ کہہ رہے ہیں نا؟ دونوں پروناؤنس ہوتا ہے جی. اچھا، سارکوما جی. مگر یہ انگلش اصول کے، انگریزی پروننسیشن کے اصول کے مطابق جی. آر پروناؤنس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آ لمبا ہونا چاہیے بس. اچھا، یہ ویسے میں نے جہاں تک سنا میں ہے سننا میں یہی لگا کرتا ہے، چیک کرنا. یہ سارے اس کو سارکوما کہتے ہیں. آر کی بجائے حمزہ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں. آر صرف اس وقت پروناؤنس ہوتا ہے جب اس کے بعد واول آئے. ٹھیک. جب بھی کانسوننٹ آئے گا آر دب کر حمزے میں بدل جاتا ہے، اس لیے سارکوما. غالباً جو ڈاکٹر ہیں ایلوپیتھی وہ گرامر اتنی نہیں جانتے ہوں گے. نہیں، میرے خیال جانتے ہیں، سب ڈاکٹر نہیں جانتے. تو آپ چیک کر لینا. اچھا جی. میرے پاس ڈکشنری ہے پروننسیشن کی، اچھا جی، اس میں اس دیکھیں. میں سارکوما میں بتا دوں گا. بہت ساری ہیں ڈکشنریاں ٹھیک ہے جی. جو ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی ڈکشنریاں، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ سب آپ فون کر چیک کر لیں. جی ٹھیک. آج ہی چیک کر لیں. چلیں. دوسرا ہے حضور یہ کارسینوماز. پھر وہی کارسی. میں نے جہاں تک سنا ہے حضور وہ کارسینوما نہیں کہتے کوئی بھی. کیا نہیں کہتے میں نے جہاں تک سنا ہے حضور کارسینوما، آر ضرور پروناؤنس کرتے ہیں. ہاں، لیکن یہ بات بتاؤں کہ کئی لوگ ہیں یہاں سے 30-35 سال سے آئے ہوئے ہیں پاکستان ہندوستان سے. میں ڈاکٹر میں بات کر رہا ہوں حضور. نہیں، میں غیر ڈاکٹر کی بات کر جی رہا جی ہوں. جی. وہ جو لفظ سنتے ہیں وہ اس میں آر ضرور سنتے ہیں، ٹھیک. وہ عادت ہے. اور جب تلاش کریں تو نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. اس لیے ضرور سننے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو ضرور سنتے ہیں درست ہے کہ نہیں اس پر بحث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 لفظ ہو گئی. اب چیک کریں گے، یہ بڑے ضروری استثناء ہے. یہ کارسینوماز یہ جو حضور ان جگہوں سے ابھرتے ہیں کہ جہاں جو ایپیتھیلیل ٹیشو جسے کہتے ہیں، یا لائننگ مثلا جلد ہے، یا جو ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کے اندر کی جو لائننگ استر، میوکس میمبرینز، ان سے جو صرف میوکس میمبرین یا تھیلیاں بھی؟ تھیلیوں کے اندر، تھیلیوں کی بھی چونکہ وہ تھیلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان سے ہی نکلتی ہیں نا حضور. جن سے یہ جو ایپیتھیلیل ٹیشو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میوکس میمبرین تو اس کو نہیں کہتے. ان سے ابھرتے ہیں نا حضور. بنیاد ان کی وہی ہے. جی جی. مگر غلاف جتنے ہیں جی. یہ مراد ہے آپ کی؟ جتنے غلاف، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں، کہ مثلا جو ہر مسل کے گرد ایک غلاف ہوتا ہے. ہر چیز کے جو سمیٹی جائے اس کو شکل میں رکھا جائے اس کے گرد ایک غلاف بنتا ہے. جی. وہ بنیادی طور پر اسی مسالے کا بنتا ہے جس سے ہماری اندرونی جھلیاں، جن کو ہم جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا انتڑیوں کے اوپر وہ اندرونی جلد جس کو کہتے ہیں، جی سر. جس مسالے سے وہ بنتا ہے ایپیتھیلیل سیلز، جی سر. انہی سے یہ بنتا ہے. جی. یہ مطلب ہے آپ کا؟ بالکل کارسینوماز. میں پڑھ دیتا ہوں. ویسے لکھا جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ رائز فرام ایپیتھیلیل ٹیشو سچ ایز اسکن and the lining of the body cavities and organs
اینڈ دی گلینڈولر ٹیشو آف بریسٹ اینڈ پروسٹیٹ، یہ اس میں دو یہ بھی شامل ہیں. اور بریسٹ اور پروسٹیٹ بھی اس وہ گلینڈولر ٹیشو میں بھی ہمیشہ وہ غلاف تھیلیاں ہوتی ہیں. جی یہ جو بعض لوگ جو ہے نا خاص طور پر لاہوری، ان کو مچھلی کا گوشت بہت پسند ہے. جنہوں نے بھاٹی گیٹ لوہاری گیٹ میں کھانا کھایا ہو ان کو پتا ہے کہ وہ اس میں پرائٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ہڈی والا پسند ہے تو ان کو مچھلی سے مراد ہے اس کے ارد گرد یہی تھیلی ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں. ہر مسل کے گرد جو تھیلی ہے اس کی ایک خاص شکل میں اس کو رکھنا ہو، یہ ایپیتھیلیل سیل سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو اندرونی جلد میں کہتا ہوں، میوکس ممبرین اس کا ٹیکنیکل نام ہے، یا بیرونی جلد، دونوں کا مسالہ ایک ہی ہے. درست؟ ٹھیک ہے. بنیادی جو سیلز ہیں وہ وہی ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ جو ان کے بھی آگے دو نام ہیں، زیادہ کنفیوز نہ ہو جائیں لوگ، بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ جو جلد کی طرح جلد کے جو طرح ٹیشو محسوس ہوتا ہے، لائننگ جسے فلیٹ ٹیشو کہتے ہیں، جی، اس کو اسکویمس سیل کارسینوما کہتے ہیں. اسکویمس سیلز، اسکویمس یا اسکوامس؟ اسکویمس. اچھا، یہ جو سیلز ہیں جلد کے، ان کے جو اسپیلنگ کیا ہے؟ اسکویمس سیل کارسینوما. اسپیلنگ پوچھو یا اسکویمس SQUAMOUS اسکویمس اسکویمس سیل کارسینوماز. اور جو گلینڈولر ٹیشو سے نکلتے ہیں ان کو ایڈینو کارسینوماز کہتے ہیں. ایڈینو نام پڑا ہے گلینڈ. ہاں، ایڈینو میں. ہاں جی. اس کے علاوہ جو تیسری قسم ایڈرینو ہے نا؟ ایڈینو. جی، ایڈینو آئی ہے، آر نہیں ہے. ADENO. میں سمجھ گیا، ایڈینو. اور تیسری قسم جو بڑی ہے وہ پھر لیوکیمیاز اینڈ لمفوماز. ٹھیک ہے. یہ وہ بلڈ فارمنگ جو خون کے خلیے ہیں ان سے ان کے جو کینسرز بنتے ہیں وہ پھر لیوکیمیا، لمفوماز. یہ کارسینوما کی شاخیں ہیں؟ نہیں حضور، یہ تیسری شاخ ہے. تیسری شاخ. جی. اچھا، پہلا اس کا نام کیا ہے؟ سارکوما، کارسینوما اینڈ لیوکیمیا اینڈ لمفوماز. لیوکیمیا اینڈ لمفوما. یہ لیوکیمیا والے حصے سے لیوکیمیا اینڈ لمفوماز جو ہیں یہ ایک ہی قسم کے ہیں. اچھا. یہ جو مختلف بلڈ کے سیلز ہیں ان میں لیمفوسائٹس وغیرہ اور دوسرے، اس لیے اس کا نام لمفوما ہے. جی. اور اس کے پھر خاص طور ہڈی کے گردے سے بھی تعلق ہے اس کا؟ وہ حضور وہ جی بالکل، یہ ان کا وہ تعلق. لیکن جو ہڈی خود بذات خود وہ نہیں میں کہہ رہا. جی، ہڈی کے گردے سے اس کا تعلق ہے کیونکہ خون تو وہاں بنتا ہے. بالکل. اس لیے یہ میں بتانے لگا تھا کہ لمف نوڈز اور جو سپلین، بون میرو، جی، یہ سارے ان میں جو ان سے نکلتے ہیں وہ لمفوماز یا لیوکیمیاز. تو یہ تین بڑی قسمیں ہیں. اس کے بعد یہ ان کا جو اسے کہتے ہیں پالپس جو ہیں وہ اس میں بھی کینسرس پالپس ہو سکتے ہیں؟ کینسرس ہو سکتے ہیں حضور. عام طور پہ وہ نہیں ہوتے. عام طور پہ نہیں ہوتے، وہ ہو سکتے ہیں. جی حضور. اس کا کیا نام؟ وہی کارسینوماز ہوں گے نا. جی حضور. کارسینوما کا حصہ بنیں گے. جی حضور. اس کے بعد یہ نیچر آف ڈیزیز وہ کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں. اسے نیو پلازم عام طور پہ ہم کہتے ہیں. is clonal, that is all its cells are descending of a single cell. ایک سیل سے یہ بن کے پھر بنتے جاتے ہیں. اور اس میں کچھ انزائم، اب یہ زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے، کنفیوز نہ ہو جائیں. بتائیں، ہم تو بیٹھے بات کر رہے ہیں. یہ جیسے میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ یہ کنٹرول جو ایکچوئل ہے اس کا، یہ چونکہ اس سے بچ جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ جو ایک انزائم ہے کالڈ ٹیلومریز، TELOMERASE، یہ جو ہیں اس کے اثر کو اس سے یہ میلیگننسی جو ہے وہ بڑھتی ہے. جو ایک انزائم ہے وہ اس میں مدد دیتا ہے. وہ پیدا کہاں ہوتا ہے انزائم؟ یہ نہیں لکھا ہوا، میں نے علم نہیں زیادہ لیا. یہ ڈیٹیل نہیں پتا. یہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں کینسر کی پریزنس کو، اس میں اس انزائم کا جو ٹیسٹ ہے اس کو کافی اہمیت دیتے ہیں. اور اس انزائم کا رائز یا فال ان کو یہ بتاتا ہے کہ کینسر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اور جہاں تک میرا تجربہ ہے
یہ سیرم میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ بلڈ سے سیمپل لیتے ہیں جو سیرم میں یہ سرکولیٹ کرتا ہے. اوریجن تو بہرحال کینسر سیل سے ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے نزدیک کینسر سیل ہی پیدا کرتے ہیں اس انزائم کو. جی اور اس کی موجودگی کینسر سیل کی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن یہ میرا اندازہ تھا. جو رپورٹس مجھے کینسر کے مریض دیتے ہیں ان میں تفصیل سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس طرح پتا کہ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے، پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے ساری تفصیل مجھے بتاتے ہیں. یہ انزائم کا معیار ہے. لیکن کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ہومیوپیتھک اثر سے اس کو کینسر کا سیل ایکٹیو ہے یا نان ایکٹیو ہے اس سے قطع نظر انزائم موجود ہوتی ہے اور تکلیف کم ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ ایک مہمہ ہے جو حل ہونے والا ہے کہ اگر کینسر کا سیل جب بڑھتا ہے تو لازماً یہ انزائم پروڈیوس کرتا ہے. تو جہاں اریسٹ ہو گیا ہے ہومیوپیتھک اثر سے وہاں بھی انزائم لیول جو ہے وہ رائز ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے بعید نہیں کہ اس کے ریئیکشن میں بجائے اس کے کہ یہ پیدا کرے انزائم، اس کے ریئیکشن میں وہ جو جسم کے حصے انزائم پیدا کرنے والے ہیں وارننگ سگنل دیتے ہیں وہ اور ہیں اور یہ اور ہوں. اور صرف یہ کینسر کی سیل کی موجودگی کا علم دیتے ہیں. اس کی ہائی ایکٹیویٹی جب رک بھی جائے تب بھی میں نے دیکھا کہ یہ انزائم بڑھتے رہتے ہیں. جب تک وہ ختم نہ ہونا شروع ہو جائے اس وقت تک یہ گرتے نہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو زیر تجربہ رہنی چاہیے. ہمارے بہت سے ہومیوپیتھ ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے قابل ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور بعض ان میں سے کینسر کے ماہر بھی ہیں. تو میں اس لیے ان کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات میں غور کر کے تو جو بھی معلومات قابل اعتماد ہوں مجھے بھجوائیں. آئیے اب آگے چلیں گے. ایک لفظ سنتے ہیں عام طور پہ ٹیومر جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ سیل بڑھ کے خلیے بڑھ کے ایک میس سا بنا دیتے ہیں تو اس کو پھر ٹیومر کہتے ہیں. یہ غالباً گریک یا لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میس انگریزی میں جسے لوتھڑا سا اس کو ہم ٹیومر کہتے ہیں. لیکن سب ٹیومر جیسے ہم جانتے ہیں وہ کینسرس نہیں ہوتے. اور ہر ٹیومر گلینڈولر بھی نہیں ہوتا. گلینڈولر بھی نہیں ہو سکتا ہوتا ضروری نہیں. جی نہیں. نہ کینسرس ہوتا ہے. نہ کینسرس ہوتا ہے. جو کینسرس نہ ہو اس کو بینائن کہتے ہیں. جی. اور جو کینسر اس کو ملیگننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. آگے چلا. لیکن اس یہ کریں گے نا مریض ہمارے بہت سے ہومیوپیتھک پڑھنے والے ان کی خاطر میں سمجھا رہا ہوں مزید. جو اصطلاحیں پڑھتے ہیں عام ہمارے استعمال ہوتی ہیں ملیگننٹ بینائن دس اینڈ دیٹ. تو عام آدمی جس کو زیادہ علم نہ ہو سائنس کا اور ڈاکٹری رابطے نہ ہو زیادہ اس کو پتہ نہیں لگتا جب تک بتایا نہ جائے. آگے چلیں. اس کے بعد کچھ ایسے بھی ٹیومر ہوتے ہیں جن کو جو جیسے پالپس کولن جو بڑی آنت ہے اس میں ان کو ہم کہتے ہیں پری کینسرس یعنی وہ ایک درمیانہ ایک قسم ہوتی ہے جو کینسر کے جی ضرور. اب یہ اس کی بتایا کہ ان کی علامتیں کیا ہیں پالپس کی جو کینسرس ہو سکتی ہیں. اس میں حضور بایوپسی سے ہی پتہ لگ سکتا ہے. ویسے تو عام طور پہ جو پالپ کی ہیں کہ وہ اس کو اگر کولن کی ہے تو اس کو دست وغیرہ یا خون اسہال کے ساتھ آئیں گے اور اس قسم کے علامات ہیں. پھر بہرحال اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو اسٹول وغیرہ کہ اس میں کئی دفعہ یہ خون نظر نہیں آتا لیکن وہ مائکروسکوپک ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ سے پھر پتہ لگتا ہے. پھر کولونوسکوپی وغیرہ. جو کولائٹس ہے وہ تو کینسرس نہیں ہوتا. وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو خون والا کولائٹس السریٹو کولائٹس. لیکن وہ حضور اس میں السر بنتے ہیں زیادہ پالپس نہیں ہوتے حضور. علامتیں میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی یہی خون آنا اور اسہال کا رجحان جی جی یہ دونوں میں مشترک علامتیں ہیں. جی سر. مگر وجوہات الگ الگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھا جی سر. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر بہرحال مختلف جو پھر کیونکہ اگر کسی کو خونی اسہال ہوں تو بیچارہ یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. بالکل. اور وجہ بھی ہے اور وجوہات بھی ہیں جو بالکل عام پیشش میں بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا آگے چلیں. اب یہ جو حضور ایک کینسر جو ہے وہ دوسری جگہ پھیلتا کیسے ہے یہ انویژن یا اسپریڈ آف کینسر.
اس میں بھی حضور 2-3 انہوں نے قسمیں بتائی ہیں کہ کس قسم کے کینسر ہوتے ہیں. کہ ایک تو ہے کہ جو لوکلی میلیگننٹ جسے کہتے ہیں کہ مقامی طور پہ وہ چھوٹا سا کینسر ہے. وہ اسٹیجز پہ اس کی بناتے ہیں, فرسٹ ڈگری, اسٹیج 1, اسٹیج 2, 3 and 4. اسٹیج 2 یہ ہے کہ وہ پھر زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس میں پھر کچھ جو ساتھ کے جو ارد گرد کے جو ٹیشوز ہیں ان پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دور نہ پھیلا ہو لیکن کسی وجہ سے وہ دباؤ ڈالتا ہو, مثلا کسی آرٹری بلڈ ویسل کے پاس ہے اور وہ دباؤ ڈال رہا ہے, اس کی وجہ سے پھر گینگرین بیماریاں دوسری پیدا ہوتی ہیں. اور یا پھر یہ کوئی گلے کا کینسر ایسا ہے جو ہوا کی نالی کے اوپر یا کھانے کی نالی کے اوپر اثر انداز ہو, تو وہ دوسری جگہ نہیں پھیلا ہوگا لیکن اس جگہ پہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے باوجود اس کے کہ وہ پھیلا ہوا نہیں ہے. اس میں جو زیادہ کینسر کی جو ایبلٹی ہے حضور اسی لیے خطرناک ہوتا ہے کینسر کی, اس کی ایبلٹی یہ ایک اس میں خاصیت ہوتی ہے کہ دور پھیل سکتا ہے. میں جو بنائن جیسے حضور نے فرمایا وہ باہر دور نہیں پھیلتے, وہ لوکل ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کی ابھی کہ بنائن بھی جو ہیں وہ بھی اگر پریشر کسی جگہ پہ ڈالتے ہوں تو اس وجہ محسوس ہوگی جی وہ ہوتا ہے اس کا اثر ہے, وہ اس کا وہ خود پھیلتا نہیں وہاں تک, وہاں نہیں پھیلتا نہیں, لیکن اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ دباؤ کی وجہ سے وہ اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں پھیلنے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ یہ کہ مثلا اگر ایک کیوٹی کسی کے اندر کوئی کینسر سیل ہے تو وہ گر کر پھر دوسری جگہ پہ بھی اثر انداز ہو کے وہاں پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ لوکل سپریڈ ہے. دوسرے جو زیادہ پھیلتے ہیں وہ جو لمف چینلز ہوتے ہیں, جو لمفیٹک چینلز کہتے ہیں, اگر اس میں کوئی اگر ایک آدھ سیل یا زیادہ اس کے خلیے جو کینسرس ہیں کینسر آلود وہ اگر گھومنا شروع ہو جائیں پھر ایسی جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ وہ آگے نہ جا سکیں تو وہاں رک کر پھر وہاں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ لمفوما والے ہوں گے صرف نہیں حضور, لمفوما والے نہیں, لیکن جو جن کا اوریجن لمفوما کا نہیں ہوئی ہے دوسرے جو ہیں اگر وہ خود کیسے داخل ہو جاتے ہیں وہ حضور تھرو جو چینلز ہوتی ہیں بلڈ ویسلز اور لمفیٹک چینلز وہ ساری ڈرین کرتی ہیں نا ہر ٹیشو کو, جتنے بھی ٹیشوز ہیں دے ڈرینڈ انٹو لمفیٹک چینلز. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ڈرینیج ہے سسٹم اس میں ایک بھی اگر خلیہ ہے بہرحال مائکروسکوپک ہی ہو اگر تو وہ جا کے پھر وہ پھیل سکتا ہے. اس میں یہ ایک شکل سی میں نے بنائی تھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے, اس میں نظر آتا ہے حضور, یہ پتہ نہیں اب یہ نظر آئے گا کہ نہیں. یہ جو اسکن کا کینسر ہے یہ دیکھیں یہاں پھیلا ہے, تھوڑا پہلے تھوڑے سے سیل ہیں پھر زیادہ ہیں, پھر یہ لمف چینل جو اس کے نیچے نیچے بہتی ہے اس میں یہ 1-2 سیل یہ دیکھیں ٹوٹ کے وہ پھر پھیلنے شروع ہو گئے ہیں. ٹوٹی ہو گئی نظر آ رہا ہے, رابطہ نظر آ رہا ہے, یہ ضروری رابطہ نیچے جا رہی ہے. یہ 1 2 3 یہ 3 جو کینسرز ہیں سیلز یہ اس کے گر گئے نہیں, وہ انگلی ٹچ نہیں کر رہی اس کو کینسر کی, اسی سے گرے ہیں نا حضور, چونکہ وہ اس کی وال کو انویڈ کر گیا. ہاں پھر یہ نہ کہیں گرے ہیں, یہ کہیں کہ کینسر ایک شاخ کو بڑھاتا ہے اس کی طرف لمف کی طرف, اور لمف میں جب پینیٹریٹ کر جائے تو اس میں سے پھر یہ سیل گرتے ہیں جیسے بیج نکل کے پھیل رہے ہوں. یہی ہے نا شکل. تو یہ جو لمف چینلز ہیں اب مجھے تصویر میں دکھا دوں سب کو, یہ آپ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب بتائیں. یہ جو یہ لہریا سی سڑک بنائی ہے ڈاکٹر صاحب نے, یہ خون لمف کی نالی ہے, لمف کی نالی جس میں نزلاتی مادے پھر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں وہ لکوڈ سے, اس کے چھوٹے چھوٹے گلینڈز بھی بنے ہوتے ہیں اس میں جگہ جگہ. بس یہاں اگر لمف نالی کی بیماری ہو جائے ٹی بی ہو جائے تو یہ پھول جاتے ہیں نا جو جن کو خنازیر کہتے ہیں. بالکل جی حضور, یہ لمف چینلز جو ہیں یہ لمف گلینڈز کو ہی جاتی ہیں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اسی وجہ سے وہ پھر جو لمف گلینڈز ہیں جن کو جو پھولتے ہیں گٹھلیاں بناتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے متعلق کرنے کے لیے اور مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو نالی ہے اس کو لمف چینل کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے تصویر دکھائی ہے, یہ جو نالی ہے لہریا یہ لمف چینل ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کینسر کے سیل گر کر اس نالی میں داخل ہو جائیں تو وہ پھر اس نالی کے ذریعے دوسرے سب مقامات پر جہاں جہاں نالی پہنچتی ہے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن گرنے پر مجھے تعجب تھا, تصویر دیکھیے تو سمجھ آ گئی ہے
اتفاقاً کہیں سے گر کے لمف میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پینیٹریٹ کر کے کوئی جس طرح سوئی ہوتی ہے لمف کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو، بیرونی مادہ لمف کے اندر نہیں جا سکتا. تو یہ جو تصویر دکھائی ہے یہ دکھا رہی ہے کہ ایک کینسر کا سیل ہے جو پھیل رہا ہے. اس نے مختلف انگلیاں بنائی ہوئی ہیں، جس طرح یہ بڑ کے درخت سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں زمین کی، اور جہاں زمین کو وہ لگی اور اس کے اندر داخل ہوئی وہاں وہ جڑ بن گئی. تو اس طرح کینسر اپنے وہ بڑھا رہا ہے چاروں طرف اپنی شاخیں، اور جہاں اس کو موزوں جگہ ملے پنپنے کے لیے وہاں وہ اپنے اس حصے کو وہاں منتقل کرے گا. وہی سیل جو ہیں وہ پھر انڈیپینڈنٹ طور پر وہ بڑھتے ہیں. لگتا ہے کسی اور جگہ کینسر ہو گیا ہے. وہ اسی کینسر کا بچہ ہے جو لمف نالیوں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل ہوا. یہ کہنا چاہتے ہیں حضور اس کے علاوہ بلڈ ویسلز جو ہیں نا جی وہ بھی اس میں بھی وہ تو بھائی وہ بلڈ ویسلز تو نہیں جی وہ کینسر جو بلڈ ویسل سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں حضور ناٹ نیسیسریلی. اچھا. کیونکہ اس میں بھی یہ جب باہر سے کوئی پینیٹریٹ کرے گا انویڈ کر کے اس کے ارد گرد جو بلڈ ویسلز ہیں اس میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے. تو پینیٹریٹ ہوگا تب ہوگا، ورنہ حادثاتی طور پر نہیں ہو سکتا. نہیں حضور اس میں پینیٹریٹ ہر جگہ پینیٹریشن کا بالارادہ پینیٹریشن کا مضمون نظر آ رہا ہے. اگرچہ ڈاکٹر مانتے نہیں کہ اس کا اپنا ارادہ ہے، لیکن کینسر کی کہانی آپ جتنی مزید تفصیل سے مطالعہ کریں اس میں ایک بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ کینسر گویا اپنا دماغ رکھتا ہے، اپنی زندگی کے وجود کا احساس رکھتا ہے. اس کے دفاع کے لیے یہ ہمیشہ مستعد رہتا ہے، اور اگر اس کو یہ خوف محسوس ہو کہ مجھے کاٹا جا رہا ہے، مجھے دوائی کے ذریعے ہلاک کیا جا رہا ہے، تو عام حالات میں اگر اس نے اپنے ٹینٹیکلز باہر نہ پھینکنے ہوں تو اس خطرے کے پیش نظر بڑی تیزی کے ساتھ یہ حرکت کر کے کسی اور موضوع نسبتاً محفوظ جگہ منتقل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کا بیہیویئر، اس کا طرز عمل ہے جو اگر ہم یہ سوچیں کہ گویا اس کا دماغ ہے تو بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے، لیکن گویا اس کا دماغ نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر اس کو اب تک تو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ایک جگہ ہم نے اس کا گھیرا ڈال لیا، مار دیا، یہ پھر کیوں ابھرتا ہے دوسری جگہ؟ اور اگر وہاں دخل نہ دیں تو نہیں ابھرتا الا ماشاء اللہ. یہ جو معاملہ ہے دخل نہ دیں تو نہیں ابھرے گا، یہ بتا رہا ہے کہ دخل کا رد عمل دکھاتا ہے. چنانچہ بہت سے ایسے کینسر کے میرے مریض ہیں، رہے ہیں، ابھی بھی ہیں بعض، جن کو میں نے جو غریب تھے، جو چاقو لگوانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، نہ کیمو تھراپی کی طاقت تھی، ان میں ہومیوپیتھک نے بہت زیادہ بہتر اثر دکھایا ہے. جن کو توفیق تھی کہ وہ بہترین چوٹی کا جدید علاج استعمال کر سکیں، اس کی قیمت ادا کر سکیں، ان میں ہومیوپیتھک نے بہت کم اثر دکھایا ہے. کیونکہ جتنی دفعہ بھی چاقو لگا ہے کینسر نے فوراً رد عمل دکھایا ہے. تو یہ کہنا کہ اتفاقاً پھیلا غلط ہے. کانشیسلی گویا کہ بالارادہ بغاوت کرتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑا جائے، تنگ کیا جائے تو یہ مقابلہ کرے گا. لیکن ہم ان کو روک نہیں سکتے ایسے ڈاکٹروں مریضوں کو، کیونکہ کینسر کی ضمانت دینا اور کسی شخص کو اس احساس محرومی کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا کہ شاید میں علاج کرواتا، شاید ایکس رے کے ذریعے یا ریڈیشن کے ذریعے یا چاقو کے ذریعے دور ہو جاتا، اور میں نے نہیں کیا اور ہومیوپیتھک کے پلے پڑ گیا تو اس لیے میں مر رہا ہوں. یہ جو احساس ہے یہ میں ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا کسی صورت میں. اس لیے میں صرف ان کا علاج کرتا ہوں جو ایلوپیتھک علاج کرا رہا ہے. زائد اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ خوشی سے مانگتے ہیں، یا ان کا جن کی طاقت ہی نہیں کہ ایلوپیتھک علاج کر سکیں، ان کو چھوڑ دیں گے تو اپنے حال پہ پڑے رہیں گے. ان مریضوں پر آپ کو بڑی توجہ سے تجربے کرنے چاہیے، اور ان مریضوں میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو شفا کا
رجحان ہے وہ باقی مریضوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن ویسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسے مریض بھی ہیں میرے پاس، میرے ذہن میں، جنہوں نے ایلوپیتھک علاج تمام تر کر دیکھا اور جب چارہ نہیں رہا پھر آئے اور آخری کنارے سے پھر واپسی شروع کی ہے. تو ہومیوپیتھک نظام بالکل معروف نہیں ہو جاتا اگر دوسرا نظام اپنا کام کرتے کرتے آخر ہتھیار ڈال دے. پھر آپ ضمیر کے چکچوکوں کے بغیر بھی ایسے مریضوں پہ پورا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ دوسروں ڈاکٹروں نے خود ہی چھوڑ دیا ہے ان کو. تو ایسے مریضوں پر بھی مایوسی کے بغیر کام کرنا چاہیے، لیکن ریکوری فوری نہیں ہوا کرتی. خاص طور پر جب کینسر اتنا بڑھ جائے تو یہ جادو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کوئی ادھر دوائی دی ادھر ایک دم ٹھیک ہو کے اٹھ بیٹھ کے، غلط ہے. صرف شروع میں بہت اونچی طاقت سے سوائے بعض چیزوں کے اونچی طاقت میں نہیں جانا چاہیے. باہر سے کینسر ہے جہاں اونچی طاقت کے بغیر ان کو اطلاع نہیں ملتی، وہاں آہستہ آہستہ ہمیں اونچی طاقت دکھانی پڑتی ہے. لیکن اکثر آرام سے آہستہ آہستہ سنبھالیں، کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک کو کہتے ہیں اکانومی. اکانومی سے مراد ہے کہ جسم کی عمومی دولت، جو اس کے خون، اس کی طاقت کے ذرائع، ایک طاقت کو دوسری طاقت میں تبدیل کرنا، اس کے گلینڈز کی صحت، بھوک پیاس، یہ چیزیں ساری، یہ سب ایک اجتماعی طور پر مریض کا نقشہ بناتی ہیں. اگر ان میں طاقت نہ رہی ہو، یہ چوسے جا چکے ہوں اور آپ بہت اونچی طاقت میں دوائیاں دے دے کر جلدی فیصلہ چاہیں تو یہ مریض لازماً جلدی مر جائے گا، کیونکہ اور تکلیف میں مرے گا، کیونکہ اس کی جو اقتصادی توفیق ہے وہ اتنی بڑی فوج کو پال ہی نہیں سکتی. فوج اقتصادیات کو کھا جائے گی. یہ ایسا اصول ہے جو ہماگیر ہے، دنیا کے ہر مضمون پر برابر چشمہ پا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اجتماعی طور پر طاقت نہیں ہے ایک چیز کے مقابلے کی، تو پہلے طاقت کے نظام کی طرف توجہ دیں، اس کو رفتہ رفتہ اونچا کریں، اور کینسر والا جو حصہ ہے اس کے تعلق میں اس کی جو چوٹیں پڑ رہی ہیں جسم کو، اس کو ذرا سنبھال لیں تاکہ ریشو بدل جائے. اور جب ایک دفعہ یہ نسبت بدل جائے تو اس کی اول جو علامتیں ہیں جو بارہا میرے تجربے میں آئی ہیں، وہ اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر آپ کو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں. لازمی یہ مریض خدا کے فضل سے پلٹا کھائے گا. ایک اس کی بھوک پیاس خواہشات کا اثر میں زندہ ہو جانا، اس کو یہ محسوس ہو جیسے وہ گہری خواب سے اٹھ کر اب دنیا میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ سب سے اہم علامت ہے رد عمل کے آغاز کی. خواہ وہ بالآخر کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن کامیابی کے امکانات کھل جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بعض کینسرز کے خلاف ابھی تک مجھے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی، مگر مریض کی حالت بہتر ضرور ہوئی ہے. دوسری علامت ہے وزن کی. اگر کسی کینسر کے مریض کا وزن گر رہا ہو اور ہومیوپیتھک علاج کے بعد رفتہ رفتہ خواہ چھوٹا تھوڑا بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ قطعی علامت اس بات کی ہے کہ مریض نے فائدہ اٹھایا ہے. ایسے مریض جب دوبارہ ایلوپیتھک میں جائیں تو پھر بعض دفعہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایسے مریض آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھوک بھی لگنی شروع ہو گئی، وزن گرنا بند ہو گیا، بتا دیا. بعد میں ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تم دوسرا علاج ضرور کراؤ، کیموتھراپی ضروری ہے، وہ ضروری ہے. وہ ہوا، بالکل ہاتھ سے نکل گئے اور وہ دوائیں جو پہلے کام کر رہی تھیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. تو یہ ایک اور اہم نقطہ ہے جو آپ کو کینسر کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ کینسر میں جو دوائیں کام کر رہی ہوں ان کو بلا وجہ جلدی تبدیل کر دینا، امپیشنس دکھانا اور سمجھنا کہ اب دوسری دوائیں فلاں دی جائیں، یہ
मरीज को नुकसान पहुंचाएगी बात। इस मामले में टाइफाइड और कैंसर का मिजाज एक ही है इतने हिस्से में। टाइफाइड में अगर बार बार इलाज या निस्बतन जल्दी इलाज बदलेंगे तो मरीज हाथ से निकल जाएगा। जो दवा एक दफा काम शुरू कर दे वो टाइफाइड में तो खुदा के फजल से यकीनी तौर पर उसको नुक्ते अरूज तक पहुंचाती है और मरीज पूरी तरह वापस हो जाता है। कैंसर में ये निज़ाम काम करता है, लेकिन बाज़ कैंसर ऐसे हैं जिनकी अभी तक होम्योपैथी के लिहाज से हमें उनकी सही दवाओं का इल्म नहीं हो सका, या इल्म नहीं हो सका या दवाएं मौजूद हैं और हमारा दिमाग उस तरफ नहीं जाता क्योंकि इलामतें तब्दील हो गई हैं। इस पहलू से भी हमें रिसर्च करनी होगी कि वो कैंसर जो जवाब नहीं देते उनकी कुल मालूम की जाए। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर आपको कल भी है हमारा अगली दफा फिर बाकी बातें, वक्त खत्म हो गया। कैंसर के मजमून को जारी रखना है, इसीलिए मैं इस पर डॉक्टर से पहले अपना लेक्चर खत्म करेंगे, साथ साथ मैं तबसरा करूंगा जब पूरी तरह सब जो लोग इल्मी मेयार में कहाँ भी हों एक दफा समझ जाएं इसकी नौयत को, फिर इंशाल्लाह इलाज की बातें शुरू करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।